भाई अनूप का, जिन्होंने मौका दिया कि आज हम यहाँ पर मैं आपके दरमियान आ सकूँ। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ और आए हम तालियाँ खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं जो हकदार है। और बड़ा खूबसूरत वक्त है। हम समरना की कलीसिया के हवाले से सीखने को हैं और ऑलमोस्ट आप जितने भाई हैं, जितने खातमीन हैं, आपने बड़ी इन डिटेल चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है। मेरे लिए कुछ चीज़ें आपने बहुत आसान कर दी हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हम ज़रूर इसके बारे में जो मेरे पास थोड़ा सा इसका इल्म है, नॉलेज है, मैं भी वो आपके साथ जरूर शेयर करूँ। और मुकाशवा की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत किताब है। इसमें हमें बाज़ औक़ात कुछ पेचीदगियाँ नज़र आती हैं और वो पेचीदगियाँ बाज़ औक़ात ईमानदारों के लिए मुश्किल का बायस बनती हैं इसको समझने के लिए। और बाज़ औक़ात अब अगर इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब बड़ा खूबसूरत है। लेकिन जब हम मुकाशवा की किताब में आते हैं तो हम एक ऐसे देश में शामिल होते हैं जहाँ पर हम फरिश्तों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, हम जानदारों के बारे में सीखते हैं, हैवानों के बारे में, मोहरों और तोमारों के बारे में, और नरसिंगों के एक ऐसे देश में शामिल हैं। और आज भी वी आर गोइंग टू एंटर इन द लैंड ऑफ ट्रम्पेट, इन द लैंड ऑफ एनिमल्स। और हम एक ऐसे देश में शामिल हो रहे हैं जहाँ पर एंजल्स हैं, डीमंस हैं और जहाँ पे स्क्रॉल्स की बात की जाती है। और जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं और फिर हम इसके बारे में गौर करते हैं, हम देखते हैं। और आप सब खादमीन हैं, आप जानते हैं मुकाशवा के बारे में कि पैदाइश से लेके हम जब यूहन्ना के खतूत तक पढ़ते हैं तो हमें बाज़ औक़ात मुश्किल दरपेश नहीं आती। यानी हम तारीख़ की किताब पढ़ते हैं, हम इल्हामी किताब पढ़ते हैं, हम नबूवत की कोई किताब पढ़ते हैं, हम ज़बूर पढ़ते हैं, हम अनाजील पढ़ते हैं। हम इसी तरह जब एपिसल्स को पढ़ते हैं, खतूत को पढ़ते हैं तो मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये 3 in 1 एक बुक है। इसको 3 in 1 बुक भी कहा जाता है और फिर आगे जाकर मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब जैसे एपोकैलिप्स है और इसका अगर एपोकैलिप्स का मतलब दिया जाए तो अनकवर करना, यानी कि किसी चीज़ को उससे पर्दा हटा देना, मानी इसका ये है भेद बयान कर देना और चीज़ को आइडेंटिफाई करना। लेकिन सोचने की बात ये आ जाती है कि ये कैसा भेद है कि जब यहाँ से पर्दा उठता है तो हम हैरान रह जाते हैं, और जब यहाँ से पर्दा उठता है तो चीज़ें तो क्लियर हो जानी चाहिए, अयां हो जानी चाहिए। लेकिन जब इस किताब को पढ़ते हुए पर्दा उठता है तो फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात जो कम ईमानदार लोग होते हैं वो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती। तारीख़ी एतबार से मुकाशवा की किताब को पढ़ते हुए 4 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए जिनको 4 अप्रोचेस भी कहा जाता है। और जब इससे पहले आपने इफसस की खत को ज़रूर पढ़ा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं उन 4 अप्रोचेस के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हो सकता है कि आपने जब किसी और से किसी मुनाद को सुना हो, उसने मुकाशवा की किताब को बयान किया गया हो तो उसने कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया, और आप जब मुझे सुने तो आप ये कह सकते हैं कि शायद इस शख्स ने जो अप्रोच इस्तेमाल की है वो डिफरेंट। मैंने आज से पहले कलाम इस पहराहे में सुना है, आज जो सुनाया जा रहा है वो डिफरेंट है। इसलिए नाइंसाफ़ी होगी अगर मुकाशवा की किताब को पढ़ते हुए हम उन 4 अप्रोचेस को या उन तरीक़ों को, उन नुक्ता नज़र को ना जाएं। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक डॉक्ट्राइन्स हैं, और अगर हम उन डॉक्ट्राइन्स को बड़ा इन डिटेल देखें तो वो बड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ है। लेकिन मैं एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रूर आपके सामने। मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ी एतबार से मुकाशवा की किताब को पढ़ते हुए 4 जो अप्रोचेस यूज़ की गई हैं, उन चारों अप्रोचेस के पीछे बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं और क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं। वो कोई ऐसे स्कॉलर जैसे लोग नहीं हैं जो गैर ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं और उन्होंने इन अप्रोचेस को इस्तेमाल किया। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मसीही ईमान रखते हुए
हम कौन सी अप्रोच अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट करेंगे, अपनाएंगे, और किसके ज़रिए हम अपनी और अपने ख़ानदानों और अपनी कलीसिया की तरक्की का बायस बने। सबसे पहली अप्रोच जो इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है आइडियलिस्टिक अप्रोच या स्पिरिचुअल अप्रोच। उसको रूहानी तरीका भी कहा जाता है मकाशवा की किताब को समझने के लिए, और उसके नुक्ता नज़र के मुताबिक इस अप्रोच को जब हम पढ़ते हैं तो जो इस अप्रोच के मानने वाले लोग हैं, जो उसके ज़रिए मकाशवा की किताब की तफसीर करते हैं, उनका कहना ये है कि इट्स अ फेरी टेल। मकाशवा की जो किताब है, एक ये कहानी है, इस कहानी का किसी भी दौर से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, ये बुराई और अच्छाई की एक लड़ाई है। इट्स अ फाइट बिटवीन गॉड एंड सैटन, इट्स अप देयर, यानी आसमान पे कहीं ये लड़ाई है। हमें ये कहानी सिर्फ बताई गई है, इसलिए इस कहानी का, मकाशवा की इस किताब का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस अप्रोच को, इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए वो मकाशवा की किताब की तफसीर करते हैं। लेकिन बीइंग अ बिलीवर, एक ईमानदार होते हैं, हम इस अप्रोच की डिटेल में ना जाते हुए इसको इसी जगह पर रद्द करेंगे। उसकी क्या वजह है कि हमारा ईमान और हमारा अकीदे का एक हिस्सा है कि पैदाइश की इब्तिदा के लफ्ज़ से लेकर मकाशवा के आमीन तक ये इल्हामी किताब, और इसका जो कुछ लिखा गया वो पाकरू की तहरीक से, खुदावंद की मर्जी से लिखा गया। और अगर इसकी हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री या चर्च के दौर से ताल्लुक ना होता तो ये कभी भी किताब मुकद्दस का हिस्सा ना हो। इसलिए इस अप्रोच को हम यहीं पर रद्द करें। दूसरी अप्रोच जो बड़ी अपनाई जाती है, उस अप्रोच को कहा जाता है प्री टेररिस्ट अप्रोच। यानी एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा नुक्ता नज़र है कि इसके मुताबिक इस पे दो चर्च फादर्स जो उनसे बड़े इन्वॉल्व हैं, और उनका ये अकीदा है कि ये जो अप्रोच है ये 70 की दहाई तक का मुकाशवा है। 70 की दहाई के बाद खुदा का मुकाशवा ज़मीन पर नहीं आया। इस अप्रोच को भी हम किसी भी जगह पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा महदूद खुदा नहीं है, वो लामहदूद खुदा है, और वो ज़िंदा है, वो आज भी बोलता है और हमसे हम कलाम। और इनके मुताबिक ये सब कुछ 70 की दहाई में हो चुका। अब इसका चर्च और उसकी तारीख से कोई वास्ता नहीं, और इस तारीख का एतबार से हमें मकाशवा की किताब हमारे लिए अफादियत नहीं रखती। इनके अपने दलाइल हैं, उन दलाइल में से चंद एक दलाइल आपके सामने ज़रूर गोश्त नज़ार करूँगा मैं। और उसमें से पहला दलाइल ये है कि ये कहते हैं कि यूहन्ना आरिफ ने यहाँ पर चिरागदानों की बात की, और उन्होंने ये कहा कि यीशु चिरागदानों में फिरता है। तो वो ये कहते हैं कि ये एक इमेजिनेशन है जो हैकल की है, हैकल की इमेजिनरी है, और हैकल तो 70 की दहाई में तबाह हो गई। इसलिए ये ख़त जो है, ये मकाशवा की किताब जो है, ये 70 की दहाई में लिखी गई। और उस वक्त जो बादशाह था वो नीरो बादशाह था, कैसर नीरो था। कैसरों में से एक बदनाम कैसर था जिसने कलीसिया को बहुत सताया था। और उसके बारे में कहा गया कि उस वक्त जो कैसर था उसके दौर में ये जो मकाशवा का ख़त है, मकाशवा की जो किताब है जो लिखी गई है, ये यहाँ पर ख़त्म हो, और इसका अब हमारे चर्च के साथ, आज के दौर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस वक्त का था, ये पास्ट है, ख़त्म हो चुका है, और अब हमें इस पे बात भी नहीं करनी है। और उसकी वो दलाइल ये भी देते हैं कि 17वें बाब, मकाशवा के 17वें बाब में 6 बादशाहों का जिक्र है, और उनके मुताबिक जो छठा बादशाह था वो कैसर नीरो था, इसलिए उसका दौर ख़त्म हो गया। फिर वो ये कहते हैं कि इब्रानी में जब हम कैसर नीरो का जो नंबर निकालते हैं, लिखते हैं, तो वो 666 बनता है, और वो 666 जो अदद बनता है 20, इसी का जिक्र किया गया। इसलिए वो इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कुछ
عالم دین مسیحی بھی اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس اپروچ کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے یا اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک تیسری اپروچ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہسٹوریسٹ اپروچ، ہسٹوریکل اپروچ، اور اس کے مطابق اس میں ہمارے دو بڑے ریفارمرز اس کا نام آتا ہے، جان کیلون کا اور مارٹن لوتھر، اس کے حامی، اس کو ماننے والے، وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی خوبصورت اس پہ جو سی ہیں وہ ڈیفینیشنز ہیں، اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، یہ 7 کلیسیائی ادوار ہیں، یہ ہر کلیسیا کا ایک دور ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا کے بعد یہ دور ختم ہو گیا، اور وہ یہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ 1989 میں جو یروشلم کی جنگ ہوئی اس میں لودیکیا کی کلیسیا کا دور جو ان سے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور 1000 سالہ بادشاہت اب شروع ہو چکی ہے۔ کچھ چیزوں میں ہم اس پہ ایکسیپٹنس دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں جب ریپچر اور 1000 سالہ ملینیم کنگڈم کی بات آتی ہے تو پھر ایکسیپٹنس میں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے۔ اور ایک اس کی معذرت کے ساتھ جو اس اپروچ کی جو سب سے بڑی جو نیگیٹیوٹی گئی، معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اینٹی کیتھولک اپروچ کہی جاتی ہے، اور اس اپروچ میں وہ ڈائریکٹلی کلیم کرتے ہیں پوپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بیسٹ ہے وہ اس کی طرف ڈائریکٹلی اس کو کہتے ہیں۔ اس پہ وہ اپنی ایک تحفظات بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے لیٹن میں ورشپ کا اور لیٹن میں ہی لاطینی زبان میں عبادت کی ہے کہ انہوں نے ترویج دی، تو اس کی بنا پر یا کچھ اپنے ان کے جو ریزنز تھے وہ اس پہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہم اس اپروچ سے لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس اپروچ پہ ہمیں کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں جس پہ ایکسیپٹنس ہمارے لیے مشکل ہے، اور ہم یہ اپروچ پچھلی 2 اپروچز سے زیادہ ایک اچھی ضرور ہے، کیونکہ یہ ضرور کہتی ہے کہ یہ ہر کلیسیا کا ایک دور ہے، اور کلیسیائی دور ہوتے ہوئے یہ ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ چوتھی اپروچ جو اس میں بیان کی جاتی ہے اس کتاب کو سمجھتے ہوتے، وہ ہے فیوچرسٹ اپروچ۔ فیوچرسٹ اپروچ ایک ایسی اپروچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ خطوط جو ہے وہ 3 باب میں ختم ہوئے، اور مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب سے لے کے 19ویں باب تک جتنے واقعات ہیں اٹ ول ہیپن سم ٹائم، یہ کسی وقت ان فیوچر میں ہوں گے، ابھی نہیں ہے لیکن یہ فیوچر میں کسی وقت ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ملینیم پہ، کنگڈم ملینیم پہ 2 آراء آ جاتی ہیں، کہ ریپچر کے بارے میں بھی 2 آراء آ جاتی ہیں، اور پھر کیا آتا ہے کہ اس میں ایک ڈبیٹ شروع ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ 4 اپروچز تھیں جو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کی تفاسیر کے لیے ان اپروچز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے خادم ہوتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے بائبل مقدس کے ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم ان 4 اپروچز کو جانیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ان کو ڈیٹیل ضرور اسٹڈی کریں تاکہ آپ اس کے بارے میں مزید جان سکیں اور کلیسیا کے لیے آپ برکت کا باعث ہوں۔ میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب کو 3 in 1 بک کہا جاتا ہے، اور 3 in 1 بک اس کو کہتے ہوئے ایک مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اب 3 in 1 اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ مکاشفہ کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، اور پہلی بات کیا کر دیتے ہیں کہ اٹس اے ریویلیشن۔ لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں اور پہلے باب کی ہی ہم تیسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے کے لیے۔ Now this book is revelation and prophetic، 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے جب پہلے باب کی 4تھی آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام۔ اب یہ کیا آ جاتا ہے؟ خط آ جاتا ہے، خطوط آ جاتا ہے۔ تو بائبل کی جتنی بھی باقی کتابیں ہیں وہ یا تو تاریخ ہے، یا جس طرح ڈینیل اور حزقیل کی کتاب میں ہمیں پروفیٹک ملتا ہے، ہم پروفیسیز کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کتاب میں ہمیں تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ ہمیں اس کتاب میں مکاشفہ بھی مل رہا ہے، ہمیں اس کتاب میں نبوت بھی مل رہی ہے، اور پھر یہ ایپسٹلز بھی۔ اس لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھیں۔
اور جب تک کتاب مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے ہم ان ٹیکنیکس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کے کرکس کو، اس کے ایکچوئل میننگس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اور پھر ہم چرچ کو اس کے اکارڈنگلی سمجھانے میں ہمیں بھی ایک مشکل پیش ہے۔ اور یہ خطوط جو ہیں جن کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں، جو آپ کے پاس ایک ویژن ہے، ایک آپ کو اس کے لیے آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے، ان خطوط کو ایپسٹلز آف جیزس کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ خطوط جو سے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے پہ مقدس بزرگ یوحنا نے لکھے اور انہوں نے ان کو بیان کیا، اور اس لیے ان کو نہ صرف یوحنا کے خطوط کہا جاتا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے خطوط بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ خطوط چرچ کے لیے، جس طرح میں بیان کر رہا تھا، ہر چرچ کے دور کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ آج ہمارے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم ان سے بہت ساری چیزیں موجودہ دور میں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اب خطوط کی بات کرتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطوط کا خاکہ تقریباً سارے خطوط کا ایک جیسا ہے، اس میں چند ایک چیزیں جو سی ہیں وہ بڑی ہمیں سملر ملتی ہیں، اور وہ ہمیں ایک پیٹرن پہ نظر آتا ہے کہ کیسے بزرگ یوحنا جو خطوط لکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تحریک پہ، ان کے کہنے پہ، اس میں ہمیں ایک خاص پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کسی بھی چرچ کو جو خط لکھا گیا اس میں وصول کنندہ کا نام لکھا گیا، اس کا نام لکھا گیا، افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، ان کا وہ وصول کنندہ تھے، ان کو نام ایڈریس کیا گیا ڈائریکٹ۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا ان خطوط کو لکھواتے ہوئے، انہوں نے اپنا ایک مخصوص تعارف کروایا، اور وہ تعارف ہر کلیسیا کے ساتھ مختلف تھا، ان کے حالات اور ان کے علم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ خداوند نے سیم پیٹرن ایک لائن کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا۔ مثال کے طور پہ افسس کی کلیسیا کو جس کا آپ نے مطالعہ کیا، اس میں انہوں نے کہا جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ لیکن جب سمرنا کی کلیسیا سے اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تعارف کرواتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے، افسس کے بارے میں تو آپ نے بڑا ان ڈیٹیل پڑھا ہے، ہم سمرنا کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ کیوں خداوند نے ان سے یہ تعارف کروایا کہ میں اول اور آخر ہوں۔ اسی طرح ساتوں کلیسیاؤں کے ساتھ اپنا تعارف ان کے حالات اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر تیسری چیز جو ہمیں بڑی سملر ساتوں خطوط میں ملتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا علم ملتا ہے کہ آپ کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اور آپ ہر کلیسیا کے کو سکین کر لیتے ہیں، آپ ہر کلیسیا کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر افسس کو آپ نے کہہ دیا کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، لیکن آپ جب سمرنا کی کلیسیا سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی کلیسیا ایمان کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے، کون سی کلیسیا اذیت کھانے کے حوالے سے کہاں پر کھڑی ہے، اور کون سی کلیسیا اپنی غفلت کی وجہ سے کس جگہ پر کھڑی ہے۔ آپ کلیسیا کے حالات کو بڑا ڈیپلی جانتے ہیں۔ اور پھر ہمیں دو کلیسیاؤں کو چھوڑ کے، جس میں ایک سمرنا کی کلیسیا ہے، ان دو کلیسیاؤں کو چھوڑ کے باقی 5 کلیسیاؤں میں شکایت کا ایک عنصر نظر آتا ہے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ایک ہمیں اور ڈیٹیل نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہمیں خطوط میں نظر آتی ہے، ان کو توبہ کرنے کی ہدایت بھی نظر آتی ہے خداوند کی طرف سے، اور ایک پھر واپس آنے کے بارے میں نتائج بھی نظر آتے ہیں خطوط میں، اور ایک عمومی حوصلہ افزائی ہمیں خداوند کی طرف سے نظر آتی ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور پھر خاص میں ہر خط کے اینڈ میں ہمیں ایک خصوصی حوصلہ افزائی بھی ہر خط میں نظر آتی ہے، اور واپس آنے والوں کے لیے خاص انعام بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک خاکہ تھا خطوط کا، اور مکاشفہ کی کتاب کی اپروچز کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی، لیکن اب ہم بات کریں گے سمرنا کے حوالے سے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ لوگوں نے آلریڈی اتنی چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن میں پھر بھی جو چیزیں اس میں سے
उसको ऑडिशन करना चाहूँगा। स्मरना एक ऐसा शहर मौजूदा तुर्की का शहर जिसको अजमीर कहा जाता है, ये आज भी मौजूद है। और बहुत खूबसूरत बात जो पहले ग्रुप ने की कि 7 कलीसियाओं में से एक ऐसी कलीसिया जिस चर्च का एग्जिस्टेंस वजूद आज भी मौजूद है, और तारीख आज भी ये बयान करती है कि खून बहाने के वसीला से इस जगह पर अभी भी 250 से 300 चर्च एग्जिस्टेड हैं जो वहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाते हैं। और ये एक बड़ी हमारे लिए एक हौसला अफजा बात है कि जहाँ पर खून बहाया जाता है, कलीसिया का ब्लड शेड होता है, जहाँ पर परसिक्यूशन आती है, और जो यीशु के नाम को कबूल कर लेते हैं वो क्या करते हैं, खुदा उनमें हमेशा से मौजूद रहता है। और हम आगे देखेंगे कि कैसे खुदावंद ने इस कलीसिया से एक एक्नॉलेजमेंट, ये शख्स, ये जो शहर था, ये 7 कबल मसीह में 7 कबल मसीह में ये शहर तबाह हो गया, जल गया, और 3 कबल मसीह में ये दोबारा से इसकी तामीर होती है। ये बड़ा खूबसूरत शहर, और इतना खूबसूरत शहर था। और जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे कारोबार बड़ा ज़्यादा कारोबारी शहर था ये, और यहाँ पर मुल्क का जो कारोबार था उसके टाइकॉन्स बैठे हुए थे, बड़े मालदार किस्म के बिजनेसमैन थे, और उनका जो बिज़नेस था वो मुल्क का बिज़नेस था। और मुल्क के बारे में जिस तरह एक भाई यहाँ पर बता रहे थे कि बाइबल में 3 जगहों पे अनाजील अरबा में उसका जिक्र आया कि, और हम जानते हैं कि जब मजूसी आए, बादशाह आए खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी के मौके पर, तो वो मुर लेकर, तो इसी से रिलेट भी किया जाता है स्मरना सिटी को, और इस कलीसिया को भी उससे रेलेवेंस किया जाता है। और ये कलीसिया का जो यहाँ पे जो बिजनेस था वो मुर था, और पोलीकारप इसके यहाँ के बिशप थे जो मुकद्दस बुजुर्ग यूहन्ना के शागिर्द थे, आप थे। इस कलीसिया की तारीख हमें कुछ यूँ मिलती है, ये तो नहीं बताया गया कि चर्च कैसे स्टार्ट हुआ या कैसे यहाँ पर चर्च का आगाज़ हुआ। एक शवायद ज़रूर मिलते हैं कि इफसस से एक ईमानदार इस इलाके में गया और उसने जाकर यहाँ पर काम शुरू किया, और उसके बाद यहाँ पर चर्च का वजूद आया, और वजूद होने के बाद यहाँ पर पोलीकारप जो बिशप थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर काम किया। साइंस और तिब इस शहर को की बड़ी मारूफ चीज़ें थी, बड़ी तरवीज थी यहाँ पर, बड़ा इसका काम था, ये इल्म-दोस्त शहर था। इफसस और पुरगमन की कलीसिया की तरह ये 3 शहर थे जो क्रेडिट लेना चाहते थे, और वो ये बात एक्नॉलेज करवाना चाहते थे कि जो कैसर सीज़र उसकी प्रस्तिश का आगाज़ हमारे शहर से हो, ये इसके लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल देना चाहता हूँ, हम सब मीडिया से का दौर है, जानते हैं, एक खबर आती है तो हर चैनल पहले क्या खबर देना चाहता है कि सबसे पहले क्या है, मेरे चैनल से ये सबसे पहले आता। तो सीज़र की प्रस्तिश, उसके बुत की प्रस्तिश के लिए ये 3 शहर थे, इफसस और पुरगमन और स्मरना, ये क्रेडिट लेना चाहते थे, और ये इसके लिए दावेदार थे कि कैसर की प्रस्तिश का, बुत की प्रस्तिश करने का आगाज़ हमारे शहर से हुआ है। और ये कैसर दोमत्यान का दौर था, हम सब जानते हैं कैसर एक टाइटल है, और इसके जो बादशाह थे वो डिफरेंट थे, कि कैसर दोमत्यान का दौर था। यहाँ पे गोल्डन स्ट्रीट थी, इस नाम से बड़ी मशहूर थी, गोल्डन स्ट्रीट के नाम से। और इस गोल्डन स्ट्रीट में जैसे भाई ने जिक्र किया, बड़े यहाँ पर पूजा की जाती थी, बड़े मंदिर थे, और बड़े लोगों की प्रस्तिश की जाती थी, बड़े बड़े वहाँ पे देवता थे। लेकिन इस वक्त जब ये दौर था, कैसर की प्रस्तिश सबसे ज़्यादा वहाँ पर की जाती थी, क्योंकि उसके गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स थे। और इस चर्च की हमें सबसे जो खूबसूरत इस चर्च की हमें बात नज़र आती है, इस खासकर कलीसिया की यहाँ पर मौजूद होने की, फिलदिफिया की तरह और स्मरना की तरह इस कलीसिया में खुदावंद को कोई बुराई नजर नहीं आती। इट्स अ रियली एप्रिसिएशन, बड़ी वंडरफुल, बड़ी एक इनकरेजिंग बात है। आपके मास्टर को, आपके उस्ताद को आप में कोई बुराई नजर ना आए। और हमारे लिए एक इंसान होते हुए अगर हम बड़े डाउन हो रहे हो, हमारा जज्बा, हमारा हौसला बड़ा कम हो रहा हो, और जब हमारा उस्ताद हमें ये कि एक्नॉलेज करे
اور کوئی برائی نظر نہ آئے تو کیا ہوتا ہے, ہم آٹومیٹکلی کیا کر جاتے ہیں, بوسٹ اپ. اس چرچ کو بھی جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا تعارف کروایا تو وہ تعارف کیسے کرواتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا, یہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں, آپ نے کہا اول اور آخر میں ہوں. I am the first, I am the last. اور اس فرسٹ اور لاسٹ کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں ہے. اسمرنا کی کلیسیا, تو جو مصیبت میں ہے, دکھ میں ہے, تو ایک ایسے دکھ میں ہے, ایک ایسی مصیبت میں ہے. دیکھیں مصیبت تو ایک لفظ ہے نا, اس کے اندر کی کہانیاں تو ایک بہت ساری کہانیاں ہیں. آپ ایک لفظ کہہ دیتے ہیں مصیبت, لیکن خداوند کیا فرما رہے ہیں کہ میں تیری اس مصیبت اور تیری سب باتوں کو جانتا ہوں. But trust me, I am the first and I am the last. میں اول ہوں اور میں آخر. سب علم میرے پاس ہے اور دنیا کا کل اختیار مجھے دیا, اور وہ اختیار میرے پاس ہے اور وہ اختیار میں تجھے دیا. میں مر گیا تھا لیکن میں زندہ ہوں. تو مشکل وقت میں ہے, تو تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے, میں نے دکھ سہا لیکن میں زندہ ہوا. تو بھی ثابت قدم چلتی رہے گی کلیسیا. تو مر جائے گی, جسمانی طور پر مر جائے گی, لیکن پھر آگے وہ لاسٹ میں دوسری موت کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, اور وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. خداوند ان کو انکریج کر. اور جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس خط میں, ہمیں اس کی خوبصورتی اور بیاں ہوتی نظر آئے. اور انہوں نے پہلا اتنا انٹروڈکشن ہی یہ کیا, میں اول اور آخر ہوں, کیونکہ آگے جا کر وہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے دکھ کو جانتا ہوں, لیکن یہ دکھ بڑھنے والے ہیں. پہلے معاشی استحصال کی بات کی جائے, پھر ان کے بعد جسمانی استحصال کی بات بھی آ جائے. اور خداوند ان کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے دکھوں میں بے شک اضافہ ہونے والا ہے, بٹ ٹرسٹ می کہ میں اول اور آخر ہوں. مجھ پر ایمان رکھو گے, میرے ساتھ رہو گے, تو جیسے میں مر کے جی اٹھا, جہاں پر میں آؤں گا وہاں پہ بھی کلیسیا میرے ساتھ. اور اکثر جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں جب ہم اس کی انٹرپریٹیشنس پڑھتے ہیں تو کچھ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کے تخت کے سامنے 24 جو ہمیں نظر آتے ہیں, خداوند کے وہاں پہ تخت نظر آتے ہیں, ان کے سامنے جو 24 تخت, ان پہ مختلف کلیسیاؤں کے بارے میں بھی پریزنٹیشنز کی جاتی ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 ٹرائبس ہیں, اور پھر 12 جو رسول ہیں ان کے بارے میں ہیں, لیکن ڈفرینٹ ہمیں اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں جو ان سی ہے وہ تفسیریں ملتی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ایکنالجمنٹ, اور ایک بات خوبصورت ہے, اور وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی انکریجنگ ہے, کہ یوحنا ہی اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے. اور وہ کیسے دیکھیں گے؟ روبرو. جس طرح آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو ویسا دیکھیں گے, اور اس کو دیکھیں گے جس کا چہرہ تیزی کے وقت آفتاب کی مانند. آج شاید 1000 واٹ کا بلب اس کو نہ دیکھ سکے, یہ شاید چند واٹس کے, بٹ کنٹینیوسلی اس کو کنسسٹنٹلی میں نہیں دیکھ سکتا, میری آنکھیں چندیا جائیں. لیکن میرے عزیزو, ایک وقت میں اس اول اور آخر کو ہم ایسا ہی دیکھیں گے جیسا کہ وہ ہے, اور اس کی پریزنٹیشن ہمیں مکاشفہ کے دوسرے خط میں ملتی ہے, اور آپ بتاتے ہیں پہلے خط کو سن کے وہ کیسا تھا. اور آپ کلیسیا کو انکریج کر رہے ہیں, آپ کلیسیا کو بڑھا رہے ہیں, اور آپ نے اپنا انٹروڈکشن ہی ایسے, یہ ایسے ہی ہے جیسے بیٹے کو باپ تھپکی دے اور وہ اسے کہے کہ چل بیٹا کوئی بات نہیں, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں, تیرے حالات جیسے بھی ہیں میں تیرے پیچھے ہوں. اور جب ایسی انکریجمنٹ بیٹے کو بھی مل جاتی ہے تو وہ حوصلہ ہوتا ہے. اور پھر آپ اس کلیسیا کو فرماتے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے, ٹرسٹ ون تھنگ, آئی ایم انتھرونڈ, میں تخت نشین ہوں. جب وہ تخت نشین ہے, جب وہ تخت نشین ہے, تو پھر مجھے اور آپ کے لیے بھی آج یہ میسج ہے کہ ہمارے بھی جیسے بھی حالات ہو جائیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ اول آخر مر گیا تھا. اور پھر وہ کیٹاگوریکلی فرماتے ہیں, جب وہ یوحنا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, جب یوحنا اسے دیکھ کے ڈر سا جاتا ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں, میں مر گیا تھا, اب میں کیا ہوں
कलीसियाओं में हमें नजर आता है, उसकी प्रेजेंस नजर आता है। वो मौजूद है और किसके लिए मौजूद है? आपसे मिलकर। और इन सब बातों में हमें सिर्फ खुदावंद की मोहब्बत का मुहर्रक नजर आता है। ये मोहब्बत कलाम बताता है मुझसे शुरू नहीं हुई, हम खुदावंद के पास नहीं गए हैं, ये मोहब्बत उससे शुरू हुई। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड। वो उससे आगाज हुआ। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे की है, बल्कि इसमें कि उसने। और वो कैसा खूबसूरत बात करते हुए कहते हैं कि मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, और इन बिटवीन अब जो कुछ होगा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इनकरेज करते हैं लास्ट में कि दूसरी मौत तुम पर गालिब नहीं आई, तुम्हें उस पर किसी बात पे परेशान नहीं हो। मैं आपको जैसे बता रहा था कि खुदावंद ने ये फरमाया, फिर इसी पे 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। अब इस मुसीबत में जो कहानियाँ हैं वो एक नहीं, वो बहुत सारी। और मैं जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर सीजर की प्रस्तिश की जाती थी, कैसर के बुत की प्रस्तिश की जाती थी, और कैसर के बुत की प्रस्तिश करते हुए लोग क्या करते थे? इनफरादी या ख़ानदानी सूरत में जाकर इसकी प्रस्तिश करते थे। साल में एक मेला होता था, उस मेले में लोग खुद और अपने ख़ानदानों को लेकर जाते, फूलों की मालाएँ चढ़ाते, और फूलों की मालाएँ चढ़ाते के बाद वहाँ पर कुर्बानी दे, वहाँ हदिये दे, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता जिसपे उस वक्त के सीजर बादशाह की, कैसर बादशाह की मोहर की जाती। फिर उस लेटर को जॉब के लिए, बिजनेस के लिए और बाकी जो गवर्नमेंट अदारों में किसी भी जगह पर इस्तेमाल करने के लिए उस लेटर को इस्तेमाल किया जाता। और अजीज़ों, जिस शख्स के पास वो लेटर नहीं होता था, उस शख्स के लिए हालात बहुत मुश्किल होते। वो शख्स ना कारोबार कर सकता, ना तालीम हासिल कर सकता था, ना वो वहाँ पर रोज़गार हासिल कर सकता था, और वो बड़ी गुर्बत की हालत में वहाँ पर ज़िंदगी गुजारता। और चर्च को कहा जाता था कि से सीजर इज लॉर्ड, सीजर इज किंग, कि कैसर बादशाह है, कैसर मालिक है। बट चर्च ने गुर्बत को तरजीह दी, लेकिन उसने जिस्मानी बादशाह को ना सजदा किया, उसे बादशाह ना कहा, क्योंकि चर्च जानता था कि मेरे पास बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। और उनको जब कहा जाता था, इवन पोलीकारप को कहा गया, और जब पोलीकारप को इस जगह पर होते का वक्त कहा गया, उसने रिफ्यूज, उसने कहा माय किंग इज जीसस, माय लॉर्ड इज जीसस, और मैं किसी और बादशाह को नहीं मानता, क्योंकि मेरा बादशाह सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। आज अक्सर हम ईमानदार होते हुए परेशान हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि खुदावंद तू शायद मेरे हालात से नावाकिफ, तू नहीं जानता कि मुझे क्या होगा, मेरे साथ जो मुश्किल है मैं उसमें से कैसे गुजर रहा हूँ। बट खुदावंद आपकी मुसीबतों को भी जानता, वो मेरी और आपके दिलों के हाल। आगे हम पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं गुर्दों और दिलों को जानने वाला मैं जानता हूँ। और जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब है कि मैं तेरे जो ह्यूमन बॉडी है उसको भी सब कुछ जानता हूँ, तेरी स्पिरिट को भी जानता हूँ, तेरे ब्रेन को भी जानता हूँ, और हर चीज़ को। और हम देखते हैं कि क्या एक खूबसूरत बात वो करते हैं कि बेशक तेरी मुसीबत है, तेरी गरीबी है, लेकिन कहते हैं मगर तू क्या है? दौलतमंद। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि इस कलीसिया में ये वाहिद कलीसिया फिलदिफिया की तरह, जिस कलीसिया में खुदावंद को कोई क्या बुराई नज़र नहीं आती, तो उसे क्या कह रहे हैं? इनफैक्ट गुड जॉब, एक्सीलेंट वर्क, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अप्रिसिएशन करते हुए आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और एक्नॉलेज करते हुए उस शहर में, जो शहर ये गरूर रखता था और दावेदार था कि हम कैसर की प्रस्तिश में पहले नंबर पे हैं, उस चर्च में कलीसिया जो गुर्बत का दौर गुजार रही थी और मुसीबत का दौर गुजार रही थी, उसने क्या हुआ?
کہ خداوند کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ دولت مند ہیں. اور آج اگر ہم دنیا کی جتنی مرضی دولت حاصل کر لیں اور اس کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ لیکن خوبصورتی کس بات کی ہے کہ جب ہم اس کی نظروں میں کیا کیے جائیں؟ اکنالج کیے جائیں، اور وہ کہ اے میرے بیٹے یا میری بیٹی تو دولت مند ہے. وہ آپ میں مجھے یہاں پر موجود، اگر آج خداوند یہاں پر ہمیں کہے کہ تو دولت مند ہے، گڈ جاب، اے میرے وفادار نوکر، اے میرے وفادار بیٹے، میری بیٹی، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ایک بڑی یہ انکریجنگ بات ہو، اور ہمارا جو انرجی لیول ہے، ہمارا خون جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس سیروں کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. ہم کیا ہوگا؟ ہم جو زیرو لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں ہم اس کا. اور یہ بڑی میں جب اس خط کی مطالعہ کر رہا تھا تو، اور خاص کر اس سمرنا کی کلیسیا کے پیغام کو پڑھ رہا تھا، میرے لیے خود یہ چیزیں بڑی انرجیٹک ہوئی کہ خداوند تو واقعی میرے پاسٹ کو جانتا ہے، میرے مشکل حالات کو بھی جانتا ہے، اور تو میرے اچھے حالات کو بھی جانتا ہے. اور میں خداوند میں اکنالج کرتے ہوئے میں دعا کر رہا تھا کہ میں نے خداوند سے معافی مانگی اس بات کی بھی کہ بینگ اے ہیومن بہت ساری جگہوں پر میں نے شاید تجھے ریفیوز کیا میں نے، بٹ میں اس کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ سم ٹائم انسان ہوتے ہوئے ہم ایسی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم اگنور کرتے ہیں. بٹ خداوند نے کیا کہا کہ تو دولت مند ہے، اور ایمان کی دولت، جو سب سے بڑی دولت ان کے پاس ایمان کہ جس نے انٹروڈکشن یہ کرا دیا میں اول اور آخر ہوں، وہ ایمان لے آئے اور وہ جان گئے کہ یہ اول اور آخر ہے. اب جسمانی طور پر جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نہیں مریں گے، ہم اس کے ساتھ پھر جیئیں گے، اور ہم اس کے ساتھ جیٹتے ہوئے کیا کریں گے؟ اس کا استقبال بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ اسی جگہ پر ہوں گے، اس خوبصورت جگہ پر، خوبصورت پلیس پر جہاں پر ہم اس کی آزادی کے ساتھ پرستش کریں گے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں خداوند فرماتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، اور ان کی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. یہ ایک ایسا یہودی گروپ تھا جو وہاں پہ موجود تھا، جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اس کلیسیا کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اس کلیسیا کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ بازاروں میں، چوکوں میں ان پہ لعن طعن کرتے. یہ قید ہو کر رہ چکے. مثال دیتا ہوں کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں، اور جب یہاں سے میں باہر جاتا ہوں تو مجھ پر لعن طعن کی جاتی ہے، اور پھر میری خبر، میری رپورٹ فوراً گورنمنٹ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ شخص کس کی پرستش کر رہا ہے؟ خداوند کی پرستش کر رہا ہے، یہ اس یسوع کی پرستش کر رہا ہے جس کو ہم نہیں مانتے. اور گورنمنٹ کیا کرتی تھی؟ ان پر چھاپے، ان کو پھر ٹائٹ کرنا، ان کے لیے اور مشکل حالات کرنا. اور خداوند کہتے ہیں کہ وہ ایکچوئل کیا ہے؟ وہ شیطان کے کیا ہیں؟ وہ شیطان کی پرستش کرنے والے شیطان کے لوگ ہیں، شیطان کی جماعت ہے، اس کا گروہ ہے. اس کا میرا اور تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے تم نے پریشان نہیں ہونا، یا ان پہ تم نے کسی قسم کا تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ. اور یہ جو لعن طعن تھی یہ کوئی عام لفظی لعن طعن نہیں تھی. پھر جب آگے ہم پڑھتے ہیں تو خداوند جی فرماتے ہیں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. یعنی یہ فیوچر کی بات اب خداوند کرنے لگا. ابھی تو مصیبت ہے، ابھی معاشی استحصال ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پر آگے کیا ہے؟ اب جسمانی بھی اظہار ثانی شروع ہو گئے. اور وہ کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے شروع ہوئی. کیونکہ یہ گروہ کیا کرتا تھا؟ جا کر شکایتیں لگاتا تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے چند لوگ یہاں سے مخالف ہو جائیں، یا میں آپ کو مخالف ہو جاؤں، اور میں جا کر بتاؤں کہ بھائی حنور، پاسٹر نسیم اور جتنے باقی پاسٹر ہیں وہ اس جگہ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، اور لوگ آئیں وہ چھاپا ماریں، آپ کے اوپر کیا کریں؟ حالات تنگ کریں آپ کو، اور آپ کو پکڑیں، آپ کو قید کریں، آپ کو جسمانی اذیت دیں. تو وہ اس وقت جو یہودی گروہ تھا وہ یہ کردار ادا کرتا، اور وہ کیا کر رہے تھے کہ مشکل روز بروز بڑھتی جا رہی. اب کلیسیا کو ایک مشکل نہیں تھی اس ٹائم میں سنبھالنا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میرے ایسے حالات ہوتے تو شاید اپنے بیوی، اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا ایماندار اٹھنے ٹیک. لیکن یہ کتنی خوبصورت کلیسیا ہے کہ اس کلیسیا نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندانوں کے لیے ایسی مصیبت سے، میں اس میں 22 سالہ بیٹی کی کہانی پڑھ رہا تھا ہسٹری میں، کہ اس 22 سالہ بیٹی کا ایک شیر خوار بچہ تھا، اور
اور اس کو کہا کہ تو کیسر کی پرستش کر، ایک دفعہ صرف کہہ دے کہ کیسر بادشاہ ہے تو ہم تجھے اور تیرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ وہ شیرخوار بچہ اس کی گود سے لیا گیا، انہوں نے بڑے بڑے لوہے کے پینڈولمس بنائے تو یہ اذیت دیتے تھے نا چرچ، انہوں نے بڑے بڑے پینڈولمس ٹائپ، ابھی اگر آپ دیکھیں تو بعض ایسی جگہ پہ اگر کسی آپ مووی میں دیکھیں جب وہ گاڑیاں یا لوہے کو کرچ کیا جاتا ہے وہ پینڈولمس مارتے ہیں، زور زور سے دیواروں کے ساتھ چیزیں رکھتے ہیں۔ اور اس کو کہا گیا کہ اگر تو سیزر کی پرستش کرتی ہے نا تو ہم تیرے اس بچے کو چھوڑ دیں، نہیں تو تیری آنکھوں کے سامنے وہ لوہے کا پورا بڑا گولا سا آئے گا اور یہ دیوار سے تیرے بیٹے کو وہ پیستا ہو جائے۔ لیکن اپریسیشن ہے اس بیٹی کے لیے، اس نے کہا کہ مائر کی اس نے اپنا بیٹا قربان کیا، وہ خود قتل ہوئی۔ لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم اس دور پہ ہوتے یا آج کے دور میں چرچ واقعی ایسی اظہار ثانیہ یا پرسیکیوشنز دیکھ رہا ہوتا ہمارے ملک پاکستان میں، تو پھر ہمارے کیا حالات؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ایک دفعہ کہہ لین میں کیڑا فرق کر، یسو میرے دل کے حال کو جانتا، اگر میں ایک دفعہ گھٹنے ٹیک دوں گا تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن اس کلیسیا نے خدا کے لیے کوئی روحانی زناکاری نہیں، اس کلیسیا نے خداوند کی پرستش میں کوئی کمپرومائز نہیں کی، اس کلیسیا نے خداوند کے لیے کسی زمینی بادشاہ کی پرستش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اس زمینی بادشاہ کی پرستش کا سرٹیفکیٹ ملے نہ ملے، میرے پاس آسمانی بادشاہ کی پرستش کا سرٹیفکیٹ موجود ہے جو میرے لیے بہت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو اب کیا کرنے کو ہے؟ قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک کیا کرو گے تم؟ اب ابھی تو روٹی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، آزادانہ موومنٹ نہیں تھی آپ کے پاس، آپ باؤنڈ ہو چکے ہوئے، یو آر اسکویزڈ ان یور ایریاز، اب بند ہو کے رہ گئی۔ اور اب کیا ہونے لگا کہ اب آپ قید ہونے لگے، مصیبت بڑھنے لگی، اور پھر صرف مصیبت بڑھنے نہیں لگی، تم میں سے کچھ لوگ کیا ہوں گے؟ قید بھی۔ اور خداوند کہتے ہیں تم نے گھبرانا نہیں، تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ قید 10 روزہ، اب بائبل مقدس میں جب بھی 10 یا کوئی نمبر لکھا جاتا ہے تو وہ یا تو ایگزیکٹ وہ نمبر ہی ہوتا ہے یا وہ علامتی طور پر لکھا ہے، وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے، کچھ اپروچ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن ہی تھے، کچھ اسے 10 صدیاں کہتے ہیں، کچھ اس کو جو ان سے ایک ٹائم، ایک سرٹن ٹائم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 365 تک جب یہ دور چلتا رہا، یہ پوری 10 جنریشنز کا ٹائم تھا۔ لیکن یہ خدا بہتر جانتا ہے، یا خداوند کا الہام ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بڑے خوبصورت ٹیچر ہیں ڈاکٹر ایڈی لیانس، میں ان سے پڑھا ہوں، وہ اکثر جب کلاس میں ہم سے ہوتے تھے تو کوئی چیز پہ جب بائبل خاموش ہوتی ہے، کوئی زیادہ کلیئر چیز نہیں آتی، وہ اکثر ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ یہ جا کے میں اسی سے پوچھوں گا، آسمان پہ جا کے اس سے پوچھوں گا کہ کیوں لکھا ہے۔ تو میں بھی یہاں پہ اس چیز کو اکنالج کروں گا کہ کچھ چیزوں میں ہمیں خاموش، جہاں پر بائبل کلیئر نہیں ہے، سم ٹائم ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے بہت سارے خاتمین کو دیکھا ہے کہ ہمیں کلیئر میسیج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہمیں کچھ چیزیں جو ان نیسیسری ہوتی ہیں ان کی ان ڈیٹیلس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دس از ان نیسیسری، یہ بڑی ضرورت ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ آراء پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے ہم اسے کس طرح سے لیں۔ اور پھر وہ قید بھی ہوئے، لیکن آگے پھر ایک اور بات ہوتا، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو زندگی بلندی کر۔ اب دیکھیں مصیبت بھی ہے، لان تان بھی ہے، قید بھی ہے، دکھ بھی ہے، اب یہاں بھی جان بھی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے، یعنی ڈائریکٹلی خداوند بتا رہے ہیں تم میں سے کیا ہوگا، بعض لوگ کیا ہو جائیں گے، مر بھی جائیں گے، شہید بھی ہو جائیں گے، لیکن جان دینے تک وفادار رہے تو کیا ہوگا، زندگی کا تاج۔ اب یہ جو شہر تھا نا سمرنا، اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی نا بڑی خوبصورت تھی، میں نے بتایا بڑا خوبصورت شہر،
اور اس کی بیک گراؤنڈ کا جو ایک ویو تھا وہ ایک تاج کا سا بنتا، تو اس کی اسکائی لائن تھی. اس سے آپ اس شہر کو جب دور سے دیکھتے تھے نا تو ایک تاج کی نما تھا. اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا خداوند نے ہر جگہ پر جس انٹروڈکشن کیا حالات اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. آپ بغیر حالات اور اس سے بات نہیں کرتے. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کلیسیا کو خداوند نے کہا تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ کیا ہے. اور یہ بالکل اگر ہم کلیسیا دیکھیں لودیکیا کی کلیسیا کہا کہ تو نہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکالتے ہوں. تو یہ بھی اس کلیسیا کے ایک حالات تھے. یہ وہ حالات جس طرح سے یہ بھی بڑی لودیکیا کی بڑی امیر کلیسیا ہے، اور یہ ایک وقت کیا ہے کہ تباہ ہو گئی سچ سے. لیکن یہ ایسی اتنی امیر لوگ تھے اور اتنا جو شہر تھا امیر تھا، اس نے گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لیا، انہوں نے خود اپنا چرچ بلڈ کر. اب اس دور میں جو پانی ہوتے تھے نا، پانی کے جو چشمے تھے وہ جو شہر ہوتے تھے ان کے باہر ہوتے تھے، واٹرز ہوتے تھے نا جتنے پانی کے جو باہر ہوتے تھے. تو اس شہر کا لودیکیا کا ایک سائڈ پہ گرم پانی تھا، ایک سائڈ پہ ٹھنڈا پانی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم پائپ لائن بچھاتے ہیں. انہوں نے ایک پراپر پائپ لائن بچھائی گئی اور ان کا عقیدہ تھا اس وقت کے لوگوں کا وہاں پہ کہ جو اس بیمار ہوتا تھا وہ گرم پانی میں جا کے نہاتا تھا، شفا پا جاتا تھا. اور وہ ٹھنڈا پانی اتنا تازگی کا ہوتا تھا کہ آپ جتنے بھی کمزور ہوتے تھے وہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے، آپ کو کیا ہو رہا تھا، آپ کو انرجی آ جاتی تھی. یہ اس کلیسیا یا اس علاقے کا ایک کلچر تھا، وہ اس کو ایکسیپٹ کر. لیکن جب اس کی پائپ لائن دونوں جگہوں سے بچھا کر درمیان میں لے کے آئے شہر کے اندر، تو وہ کیا ہوا کہ جب دونوں جگہ سے لے کے آئے تو نہ گرم پانی گرم رہا نہ سرد پانی سرد، وہ نیم گرم ہو. تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح ہر کلیسیا سے اس کے حالات اور واقعات کو اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کرتے. یہاں بھی انہوں نے کیا کہا کہ ایک تاج دوں گا، کیونکہ اس وقت تاج کی بڑی اہمیت. اس ٹائم تاج سونے کے تاج یا مٹیریلسٹک یا میٹل کے تاج نہیں ہوتے. اس ٹائم پہ تاج جو بنایا جاتا تھا اور جو کیسر بھی تاج پہنتا تھا وہ تازہ زیتون کی شاخ کا تاج پہنتا اور پھولوں کے تاج بنایا. اس دور کی بات کرتا ہے، اس میں کیسر دو متیان کا ذکر. تو اس کی اسکائی لائن شہر کی ایک تاج کی مانند تھی، لوگ بڑا اس کو پسند کرتے تھے، خوبصورت شہر. تو خداوند نے کہا کہ یہ کیا تاج آپ بات ہے، یہ تو تاج کوئی تاج نہیں ہے، میں آپ کو زندگی کا تاج. یہ تو تاج یہاں پر مرجھا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اس ٹائم زیتون کی پتیوں کا تاج یا شاخوں کا تاج بنایا جاتا ہے، تو وہ تو مرجھا جاتے تھے. بٹ خداوند نے یہ فرمایا کہ میں تجھے وہ تاج دینے کو ہوں جو تاج نہ مرجھائے گا اور وہ کبھی نہ ختم ہو. اس جو پہاڑ ہے اسے ماؤنٹ ٹیگوس کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا اس پہاڑ کا جس پہ یہ شہر تھا. اور اسی کی وجہ سے آپ اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا ماؤنٹ ٹیگوس کو. اور اس میں TAGOSE اس کا نام ہے ماؤنٹ ٹیگوس. آپ یہ اس کو اسٹڈی کریں، آپ کو اس کے حالات کا پتہ لگے گا. اور پھر خداوند نے ایک عمومی جو حوصلہ افزائی ہے جو سب کلیسیاؤں کے ساتھ کی، آپ نے فرمایا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اور پھر خصوصی جو ایک انہوں نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کیا ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان. اور اس دوسری موت کا میں مکاشفہ کے اگلے ابواب میں، آخری ابواب میں 20-21 ابواب میں ہمیں بڑا ڈیٹیل ہمیں اس نے. اور آپ دیکھیں کہ دوسری موت کا خداوند نے کیسے انکریجمنٹ کی. پہلی آیت کیا کہتے ہیں، اول اور آخر جو مر گیا تھا کیا ہوا، زندہ ہو گیا. اور انکریج کیا کر رہے ہیں، اسی ایک پیٹرن کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کلیسیا کو تعلیم دی کہ تجھے دوسری موت تجھ پر کسی قسم کا غالب نہیں ہے، تم اس کے لیے پریشان. یہ ایک سمرنا کی کلیسیا جو بڑی ایماندار کلیسیا، اور ایکٹ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اس نے کسی بھی اسٹیج پر خداوند کے بارے میں، اس کے معاملے میں کہیں پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. آج بڑی اشد ضرورت ہے میرے لیے، آپ کے لیے. ہم میرے استادوں میں سے بزرگ لیاقت کیسے صاحب بھی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو ہم کرسچن ہیں نا، ہم بڑے
डिफरेंट किस्म के क्रिश्चियन कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइजिंग क्रिश्चियंस बड़ा ख़तरनाक क्रिश्चियन है। इसीलिए खुदावंद ने भी ये कह दिया कि तेरा कलाम क्या होना चाहिए, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो मैं जैसे बात करता बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं दुआ गो कि जितने हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हमारे लिए भी ऐसी एक्नॉलेजमेंट हो कि अगर हमारा उस्ताद, हमारा टीचर तो हमें भी ऐसे कह रहे हो कि मैं तेरी गरीबी, तेरी मुसीबत को जानता हूँ, बट क्या है तू दौलत, और हमारे लिए ये एक्नॉलेजमेंट है। और मैं दुआ गो कि खुदावंद आपको इस कलीसिया के वसीले से जो कुछ आज हमने सीखा है आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए वो बरकत का बायस हो, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू, शुक्रिया आपका, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। वेरी मच पास्टर इरफान, आपका और